خواتین و حضرات السلام علیکم۔ اپنے گھر سے ہزاروں میل دور ایک کشیدہ شہر میں دسمبر کی ایک رات ایک امریکی سفارتکار اپنے سفارت خانے کے محفوظ دفتر میں بیٹھا واشنگٹن بھیجنے کے لیے اپنی ہفتہ وار سمری رپورٹ لکھنے کی تیاری کر رہا تھا جب آس پاس کے پہاڑوں سے اچانک ٹرانسپورٹ اور جنگی جہازوں کا شور اور مشین گنوں کی فائرنگ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ حالات کے پس منظر میں فائرنگ کی آوازیں ایک عام سی بات تھی، مگر اس رات یہ کارروائی غیر معمولی معلوم ہوتی تھی۔ اس سفارتکار نے اس فائرنگ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد اپنے مراسلے میں کچھ اضافی لائنیں لکھ کر اپنے دارالحکومت واشنگٹن بھیج دیے۔ ان لائنوں کی روشنی میں آنے والے 10 سالوں میں اس ملک کو ایک نئی جنگ اور اس کے عوام کو ایک نئی مشکل میں دھکیل دیا۔ یہ سال تھا 1979 اور بلا شبہ یہ ملک تھا افغانستان، جہاں سوویت یونین نے 1978 کی سوویت افغان فرینڈشپ ٹریٹی کو بنیاد بنا کر رات گئے 280 ٹرانسپورٹ طیاروں کی مدد سے تقریباً 30,000 فوجیوں پر مشتمل 3 ڈویژن فوجی کابل میں اتار دیے اور ملک کا کنٹرول سنبھال لیا۔ مگر اس سے پہلے کہ کوئی اور ملک سوویت یونین کے اس ناجائز قبضے کی مخالفت کرتا، پاکستان نے اپنی سلامتی کے متعلق خطرات کو بھانپتے ہوئے اس قبضے کی شدید مخالفت اور اپنے وسائل کے مطابق سوویت یونین کی اپنے ہمسایہ ملک میں قبضے کی مزاحمت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر آنے والے 10 سالوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ حالیہ تاریخی انوکھی جنگ تھی کہ جس میں نہ تو دشمن کے یقینی طور پر 9 طیارے مار گرانے کی کامیابی حاصل کرنے والے ملک یعنی پاکستان نے اس کامیابی کا کبھی دعویٰ کیا، اور نہ ہی نقصان اٹھانے والے ملک یعنی سوویت یونین نے اس جنگ کے دوران اپنے جہاز تباہ ہونے کا سرکاری طور پر کبھی اعتراف کیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ میں آنے والے دنوں میں اس جنگ سے متعلق ایک ڈاکومنٹری سیریز میں اس کا پس منظر اور تفصیلات بیان کروں۔ ان دنوں افغانستان دنیا کے سب سے پسماندہ ممالک میں سے ایک تھا۔ 1974 میں ورلڈ بینک نے افغانستان کی فی کس آمدنی کا تخمینہ $70 لگایا تھا، جو کہ 83 پسماندہ ترین ممالک کی فہرست میں 73ویں نمبر پر تھا۔ اس ملک کا یہ حال 40 سال مسلسل محمد ظاہر شاہ کی بادشاہت کے باوجود ہوا تھا، جو افغانستان کے آخری بادشاہ ثابت ہوئے۔ انہوں نے 19 سال کی عمر سے جب 1933 میں ان کے والد کو قتل کیا گیا 40 سال تک ملک پر حکومت کی۔ انہیں جولائی 1973 میں معزول کر دیا گیا، جس کے چند سال بعد 24 دسمبر 1979 کو سوویت یونین نے فوجی طاقت کے ساتھ افغانستان پر قبضہ کر لیا، بالکل ایسے ہی جیسے امریکہ نے کئی سال پہلے ویتنام میں کیا تھا۔ اس حملے کے نتیجے میں امکان یہ تھا کہ ایران اور دیگر تیسری دنیا کے ممالک جہاں سوویت نواز حکومتوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا، اس طرح افغانستان میں بھی امریکی اثر و رسوخ تقریباً ایسے ہی ختم ہو جائے گا جیسے انگولا اور موزمبیق میں 1975 میں، ایتھوپیا میں 1977 میں اور نکراگوا میں 1979 میں ہوا۔ ان حالات کی روشنی میں امریکہ نے یہ ضروری سمجھا کہ بطور ایک سپر پاور اپنی گرتی ہوئی پوزیشن کو سہارا دیتے ہوئے افغانستان میں مزاحمت کرنے والے عناصر کی مدد کرے، اور ایک دہائی کے بعد سرد جنگ کی تاریخ کی سب سے سنسنی خیز لڑائی، جس میں 15,000 سوویت فوجیوں کی جان گنوانے اور فوجی نقصان اٹھانے کے نتیجے میں افغانستان میں موجود 1 لاکھ سوویت فوجیوں کے حوصلے پست ہونے کے بعد پہلی بار ریڈ آرمی کا انخلا ہوا۔ جنگ کے نتیجے میں افغانستان کی 1/3 یعنی تقریباً 60 لاکھ کی آبادی کچھ ایران اور زیادہ تر پاکستان ہجرت کر گئی۔ یہی نہیں بلکہ بدقسمتی سے اس جنگ کے نتیجے میں 15 سے 20 لاکھ ہلاکتیں ہوئیں۔ جب کوئی بھی تاریخ کا طالب علم، پروفیسر یا صحافی افغان جنگ یا اس سے متعلق بہت سے دوسرے سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس جنگ میں پاکستان اور بالخصوص پاک فضائیہ کی کارکردگی کا جائزہ لیے بغیر اپنی تحقیق کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا۔ اس جنگ میں پاک فضائیہ نے اس وقت کی سپر پاور کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کے 9 جہاز تباہ کیے بغیر دشمن کے ہاتھوں اپنا کوئی نقصان اٹھائے۔ مگر یہ ایک عجیب سی جنگ تھی کہ لڑنے والے دونوں فریق اس لڑائی سے منحرف رہے۔ اس جنگ کے تقریباً 35 سال بعد اور بدلے ہوئے حالات کی روشنی میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس وقت کی تمام فتوحات یعنی کلز کے متعلق بات کروں، اور اس زمانے میں اپنے ساتھی F-16 کے پائلٹ سے براہ راست بات کر کے پاک فضائیہ کی ان تاریخی فتوحات کو آنے والی نسل کے لیے محفوظ کر دوں۔ ان مشنز کو میں صحیح طور پر سمجھانے کی غرض سے ڈیجیٹل سیمولیشن کا سہارا بھی لوں گا، تاکہ دیکھنے والوں کو جہاز کی منورنگ اور ریئل ٹائم سینیریو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس موضوع پر 1 سال تک تحقیق کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں
اور مجھے یہ بتانے میں اطمینان اور خوشی محسوس ہوتی ہے کہ پاک فضائیہ کی یہ فتوحات اس سے پہلے اتنی تفصیل میں براہ راست انہی پائلٹس کی زبانی ڈیجیٹل سیمولیشن کی مدد سے اور ایک سیریز کے طور پر کبھی کمپائل نہیں کی گئیں۔ اس سلسلے میں 10 ڈاکومنٹریز پر مشتمل سیریز کی پہلی قسط انشاءاللہ آج سے 2 ہفتے بعد میں پیش کروں گا، جبکہ باقی ڈاکومنٹریز میں ایک ایک کر کے ہر 2 ہفتے کے وقفے کے بعد انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ ان تاریخی کامیابیوں کے بارے میں مزید بہت کچھ جاننے کے لیے اس چینل سے رابطے میں رہیے۔ پاکستان زندہ باد۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے اور جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔